اگر ہیں تو سنو، آج تمہیں خوش کر دیتا ہوں، اگر تمہارا پتی تمہیں پورا خرچہ نہیں دیتا ہے تو تم اپنے پتی کی جیب سے اتنا پیسہ اس کو بتائے بغیر دے سکتی ہو جتنی تمہیں ضرورت ہے۔ معاف کیجئے گا، 150 روپے ساڑی کی ضرورت ہے تو 3000 مت لینا۔ میں یہ باتیں بہت کم بتاتا ہوں، اس لیے کہ ایک جلسے میں ہم اپنی بیوی کو لے کر گئے تھے اور وہاں ہم نے یہ بتا دیا، دوسرے دن میری جیب سے 5000 غائب ہو گئے، تو اس لیے تھوڑا ڈر لگتا ہے، عورتیں ناجائز فائدہ اٹھانے لگتی ہیں۔ پھر بیویوں کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی جیب سے اتنا لیں جتنے میں بچوں کا، اور وہ بغیر بتائے بھی لے سکتی ہے، اس کو چوری میں نہیں لکھا جائے گا، کیونکہ عورت آپ کے پیسوں کی حقدار ہے اور آپ اپنے بچوں پر خرچ کریں، یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ بہت زیادہ نہیں، بالکل کنجوسی بھی نہیں۔ اب آدھا کلو گوشت کی ضرورت ہے، اب 250 گرام لا کے دینا، اتنی پکا چل، یہ بھی نہیں، خرچ کیجیے۔ میاں بیوی میں بہت پیار محبت بھی ہونی چاہیے۔ اور سنو، عورتیں اگر کبھی غصہ ہوں تو شوہروں کو چاہیے، آپ لوگوں کو، ہمیں اور آپ کو، کہ ان کی کچھ سن لیں۔ ضروری نہیں کہ اپنی بیوی کی ہر بات کا جواب دیں۔ حضرت عمر فاروق کے پاس ایک نوجوان آیا شکایت لے کر اپنی بیوی کی، تو ان کے ایک باہر کمرہ بنا ہوا تھا، اس کمرے میں بیٹھ گیا تو کیا ابھی حضرت عمر نکلیں گے تو اپنی بیوی کی شکایت کریں گے، لیکن دیکھ رہا ہے کہ اندر آواز آ رہی ہے، دروازے پہ کان لگایا تو کیا سن رہا ہے کہ ان کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ فضیلت الشیخ جناب مولانا جرجس عالم انصاری نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ چاول کون لائے گا، یہ کون لائے گا، تم تو چلے جاتے ہو، تمہیں فکر ہوتی ہے پھر گھر کی۔ حضرت عمر سر نیچے ڈال کے کر رہا ہے، یہ کہنے لگا لو، یہ اٹھ کے چلنے لگا۔ حضرت عمر تھوڑی دیر کے بعد گھر سے نکلے، کمرے میں آئے، کہیں یہاں تو ایک آدمی بیٹھا، دیکھا وہ جا رہا ہے، اس کو آواز دی، اے ہلو ہلو سنو، اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا، ادھر ادھر، جی تم تو میرے پاس آئے تھے نا؟ جی ہاں بولو کس کام سے آئے تھے؟ نہیں امیر المومنین اب وہ کوئی کام نہیں ہے میرا، میں جا رہا ہوں۔ ارے نہیں، تم اتنی دور سے آئے، کام بتاؤ، کیا کام تھا بتاؤ تو صحیح۔ کہا وہ میرا کیا کام تھا وہ تھا، لیکن وہ آپ کے بس کا نہیں ہے۔ میں امیر المومنین ہوں، میرے بس کا نہیں ہے، مجھے لوگوں کی خدمت کے لیے لوگوں نے امیر بنایا اور میرے بس کا نہیں ہے۔ کہا امیر المومنین میری بیوی مجھے الٹا سیدھا بولتی ہے، اتنا بولتی ہے میں سن نہیں پاتا ہوں، میں یہ شکایت لے کے آیا، میں نے سوچا آپ سے کریں گے، سن رہا ہوں یا دیکھتا ہوں کہ آپ تو خود ہی اسی بیماری میں مبتلا ہیں، آپ تو خود اپنی بیوی کے سن رہے ہیں، تو میں نے سوچا کہ جب آپ خود اپنا علاج نہیں کر پا رہے تو میرا کیا کریں گے، میں چل دیا۔ کہا بیٹھو، سنو، کہا کیا؟ بیوی سے جب ملتے ہو، ہم بستری کرتے ہو، تو جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بچہ کس کا ہے؟ کہا میرا۔ اس کو نہلانے اور دھلانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ کہا میری۔ بیوی جو آپ کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، یہ اس کی ڈیوٹی نہیں ہے دودھ پلانا، پلا دیتی ہے، اگر وہ دودھ پلانے کا پیسہ آپ سے مانگے تو آپ کو دینا پڑے گا، لیکن پھر بھی وہ پلا دیتی ہے بیچاری فری میں، یہ کس کی ذمہ داری ہے دودھ پلوانے کی؟ کہا میری۔ کہا یار جب وہ ہمارے بچے کو نہلا دیتی ہے، دھلا دیتی ہے، لیٹرین کرا دیتی ہے، اس کی گندگی کو صاف کر دیتی ہے، اس کو دودھ پلا دیتی ہے، کھانا پکانے کی ذمہ داری بھی بیوی کی نہیں ہے؟ مولانا صاحب یہ کیا بیان کر رہے ہو، گھر کا کہیں الٹا سیدھا نہ ہو جائے معاملہ گڑبڑ۔ یقین مانیے جب آپ کا نکاح ہوتا ہے تو آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ کا نکاح فلاں فلاں کی بیٹی کے ساتھ اتنے اتنے روپے مہر کے عوض علاوہ نان نفقہ آپ کے ساتھ آپ کے نکاح میں دیا جا رہا ہے، کہ آپ نے قبول کیا؟ تب آپ کہتے ہیں میں نے قبول کیا۔ اس میں آپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ اتنا مہر ہے علاوہ نان نفقہ، یعنی نان مانی روٹی، نفقہ مانی خرچہ، یعنی روٹی اور کپڑا خرچہ یہ سب الگ، اس کے علاوہ روٹی آپ کو دینا ہے، کھانا آپ کو دینا ہے، اگر وہ نہیں پکاتی ہے تو آپ اس سے زبردستی نہیں پکوا سکتے ہیں، اور کھانا آپ کو کھلانا پڑے گا، خود پکاؤ کھلاؤ یا ہوٹل سے لاؤ کھلاؤ، لیکن وہ کھلا دیتی ہے اور پکا دیتی ہے۔ تو کیا تم اتنا بھی نہیں سن سکتے ہو؟ کہا امیر المومنین اچھا ہوا یہ مجھے بتایا، یہ بات کہیں میری بیوی کو مت بتا دیجئے گا، ورنہ روٹی بھی ہم ہی کو پکانا پڑے گی۔
ٹھیک ہے میں سنوں گا. پھر حضرت عمر فاروق نے کہا سنو, تم نے اللہ کے رسول کی حدیث نہیں سنی؟ فَإِنَّ خُلِقْتَ مِنْ ضُلَعٍ خُلِقَتْ مِنْ ضُلَعٍ, عورت آدم کی بائیں پسلی سے پیدا ہوئی ہے, اور پسلی کا اوپر والا حصہ یہ اوپر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کے بائیں پسلی سے پیدا کیا ہے, اور بائیں پسلی کی ہڈی ٹیڑھی ہے, اس لیے عورتیں ٹیڑھی ہے. اس لیے اگر اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو ٹوٹ جائے گا, اس کا ٹوٹنا طلاق ہے. اس لیے وہ چلیے سنتے ہیں فضیلت الشیخ جناب مولانا جریس ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ یہ آدم کی پسلی سے پیدا ہے بائیں, اور پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے. فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ, اگر تم نے اس پسلی کو سیدھا کرنے کی کوشش کی تو پسلی سیدھی نہیں ہوگی. ایسے کرو گے یہاں تک ہو جائے گی, بس یہ ٹوٹ جائے گی, سیدھی نہیں ہوگی. فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ, اگر تم نے پسلی کو سیدھا کیا تو توڑ دو گے, اور اگر ایسے ہی چھوڑ دیا تو ٹیڑھی رہے گی. اب بتاؤ ٹیڑھی رکھنا برداشت ہے یا توڑنا برداشت ہے؟ نہیں, ٹیڑھی رکھنا سیدھا ہے, صحیح ہے. توڑنے کا مطلب طلاق, یعنی عورت طلاق لے لے گی یہ گوارا ہے, لیکن تم چاہو کہ سدھر جائے, پوری نہیں سدھرے گی. یہ یاد رکھنا. میری بہنیں برا مان رہی ہوں گی, ہم کو اتنا برا کہہ رہا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں, اللہ کے نبی نے فرمایا. اللہ کے رسول کو بھی سننا پڑتی تھی. ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ ناراض ہو گئی, اور اللہ کے نبی کھجور لے کے ان کے پاس بیٹھے, عائشہ کھاؤ, اور وہ ناراض ہے, کہتی نہیں کھاؤں گی, بھوک نہیں ہے. چہرہ پھیر لے. اللہ کے رسول ادھر آ گئے, جہاں چہرہ تھا ان کا ادھر آ گئے. ہم لوگ ہوتے تو کیا کرتے, کھاؤ لو, نہیں کھائیں گے, چہرہ ایسا کر لیا, نہیں بھوک نہیں, کھا رہی کہ نہیں کھا رہی, نخرے دکھا رہی, کھا, ایک تو منا رہا ہوں. ہم لوگ ادھر نہیں جائیں گے. اللہ کے رسول نے ادھر آ گئے, کھاؤ عائشہ کھاؤ. میں نے کہا نا مجھے بھوک نہیں ہے, پھر چہرہ گھما لیا. آپ پھر ادھر آ گئے, عائشہ نہیں, زیادہ نہیں, چلو کھاؤ, غصہ تھوکو, بسم اللہ, اللہ کے نام سے شروع کرو, چلو اللہ کا نام لو, کھاؤ. حضرت عائشہ بھی جانتی نہیں زیادہ نہیں کہلوانا چاہیے. 2 بار کہلوایا, تیسری بار موقع نہیں دیا, لیکن طنز مار دیا. کھجور اٹھا کے کہنے کھاؤ, ایسا بسم اللہ, اللہ کا نام لے کے کھاؤ. اس سے پہلے کہ میں اپنے باپ کا نام لے کے کھاتی تھی, اللہ ہی کا نام لے کے کھاتی تھی, یہ کہا اور کھانا شروع کر دیا. یہ تھی میاں بیوی کی نوک جھوک, کوئی بری بات نہیں. لیکن منانے کا اسٹائل, اللہ کے رسول نے ایسا کبھی نہیں کہا. لو آ گئے ادھر, یہ ہوتا تھا. حضرت عمر نے کہا, اگر اللہ کے نبی نے کہا اگر تم اس کو سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی, اور ایسے ہی چھوڑ دو گے تو ٹیڑھی رہے گی. یعنی کچھ ٹیڑھا پن منظور کر لو, عورت کے اندر کچھ کمیاں ہیں برداشت کر لو, لیکن سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی, طلاق ہو جائے گی. کتنی بہترین چیز بتائی. وَأَنفِقْ عَلَىٰ عَيَالِكَ, اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرو حیثیت کے مطابق, استطاعت کے مطابق. عورت کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہر کی کباب معاملہ دیکھے, بیچارہ بزنس کرتا ہے یا رکشہ چلاتا ہے یا مزدوری کرتا ہے, اسی حساب سے وہ اپنے شوہر سے اپنے خرچ کا مطالبہ مانگے, زیادہ مطالبہ وہ نہ کرے. ایک انصاری نے دعوت کی مدینے کے اندر, حضرت علی کی, عبد الرحمن ابن عوف کی, اور بہت سے صحابہ کی. جب دعوت کر دی, اس زمانے میں شراب حرام نہیں ہوئی تھی, شراب کی حرمت کا اعلان نہیں ہوا تھا. اس انصاری نے سب کو کھانا کھلایا, اور کھانا کھلانے کے بعد شراب کا جام بھی پلوا دیا. شراب پی, حرام تو ہوئی نہیں تھی, اس لیے جو لوگ پیتے تھے وہ پی لیتے تھے. شراب یہاں پی, اور یہاں مغرب کی اذان کی آواز آنے لگی. اب سب کہنے لگے کہ شراب تو پی لی, اب نماز پڑھنے مسجد میں کیا جاؤں, چلو یہیں جماعت کر لو. گھر میں ہی جماعت ہونے لگی. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو امام بنا دیا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف نماز پڑھا رہے ہیں مغرب کی, حضرت علی اور دوسرے صحابہ پیچھے کھڑے ہیں, اور مغرب میں زور زور سے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے, وہ بھی کر رہے ہیں. شراب اپنا رنگ دکھانے لگی, دماغ پہ چڑھنے لگی,
اور یہاں قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. گاڑی صحیح چلی یہاں تک. اس کے بعد انہوں نے آنے لگا چڑھ گئی اور نماز میں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب قرآن کی سورت شروع ہو گئی. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. قرآن کی آیت یہی ہے لیکن یہ کیا پڑھ رہے ہیں نماز میں. قل یا ایھا الکافرون نحن نعبد ما تعبدون. بالکل معنی ہی الٹ دیا. ترجمہ کیا ہوا؟ قل یا ایھا الکافرون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں ان جھوٹے خداؤں کی پوجا نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو. یہ ہے ترجمہ. لیکن انہوں نے کیا پڑھ دیا؟ نحن نعبد ما تعبدون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ اے کافرو، میں بھی ان جھوٹے خداؤں کو پوجتا ہوں جن کو تم پوجتے ہو، میں بھی ان کی عبادت کرتا ہوں جن کی تم کرتے ہو. معنی ہی بدل گیا. اللہ اللہ کر کے کسی طرح نماز ختم ہوئی. وہاں اللہ کے نبی کے اوپر قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون. اے ایمان والو تم نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے میں ہو. یہ آیت نازل ہو رہی ہے اللہ کے نبی کے اوپر. اے مسلمانوں، اے ایمان والو تم نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے میں ہوا کرو تو نماز کے قریب مت جاؤ. اس وقت تک نہ پڑھو جب تک کہ تم ان باتوں کو سمجھنے نہ لگو جو تمہارے منہ سے نکل رہی ہیں. تمہیں خود نہیں معلوم لا اعبد ما تعبدون پڑھنا ہے کہ نحن نعبد ما تعبدون پڑھنا ہے. تم سمجھ ہی نہیں پا رہے ہو. جب تک تم اپنی زبان سے نکلنے والے جملے اور ورڈز کو سمجھنے نہ لگو تب تک تم نماز نہ پڑھو. صحابہ کے ضمیر جھنجھڑ گئے. یا اللہ، یہ شراب اتنی خراب چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز جیسی عبادت کو ملتوی کر دیا. یعنی شراب اگر پی لیا کرو تو نماز مت پڑھو جب تم نشے میں ہو. یا اللہ، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نماز کے لیے شراب چھوڑ دوں، شراب پیوں؟ شراب نماز چھوڑنے کے لیے شراب پیوں؟ نہیں، شراب چھوڑ سکتا ہوں لیکن نماز نہیں. اس آیت نے ان کے ضمیروں کو جگا دیا. مسلمانوں ایمانداری کے ساتھ بتاؤ ہمارے ضمیر کتنے جاگے ہوئے ہیں شراب کے تعلق سے؟ کتنے؟ چلیے آئیے میرے ساتھ بامبے کا سفر کریے، ٹاٹا ہاسپٹل چلیے. میں نے اپنے چچیرے بھائی کا، پھپھیرے بھائی کا علاج 11 سال تک کرایا ہے ٹاٹا ہاسپٹل میں، اور 11 سال کرانے کے بعد بھی اللہ کے حکم کے آگے کسی کی نہیں چلتی. اور 11 سال کے بعد جب اس کا دوبارہ پیر کا آپریشن ہوا تو 3 مہینے کے بعد اس کا کینسر اوپر تک بڑھ گیا اور پھر ہم نہیں بچا سکے. وہی ہوا جو اللہ کو منظور تھا. ٹاٹا ہاسپٹل گواہی دے گا کتنے لوگوں کے لیور میں کینسر شراب کی وجہ سے ہوتا ہے، کتنے لوگوں کی آنتوں میں کینسر شراب کی وجہ سے، اور کتنے لوگوں کی کڈنی خراب ہوئی ہے ان میں کینسر ہوا ہے شراب کی وجہ سے. یہ ٹاٹا ہاسپٹل کی دیواریں لکھی ہوئی ہے، بتا رہی ہیں، اور وہاں کے ڈاکٹر آپ کو گواہی دیں گے. میرے بھائیوں، شراب کینسر کی بنیادی بیماری کی جڑ ہے. یہ لیور کا کینسر کر دے، یہ دماغ کا کینسر کر دے، یہ آنتوں کا کینسر کر دے، یہ کڈنی کا کینسر کر دے. یہ جس خون میں دوڑتی ہے کس حصے کو کینسر کا پیشنٹ بنا دے، یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے. اللہ کے رسول نے اس کو ایسے ہی حرام قرار نہیں دیا ہے. اس کو چھوڑیے. ایک صحابی ہے، شراب حرام نہیں ہوئی ہے، انہوں نے زیادہ پی لی ہے، اور زیادہ پینے کے بعد پھر وہ اپنی بیٹی کو پکڑ لی، ہاتھ پکڑ کر کھینچنے لگے، اپنے روم میں لے جانے لگے جہاں وہ اور ان کی بیوی سوتی تھی. بیوی نے دیکھا کہ میری بیٹی کا یہ کھینچ رہے میری بیٹی کو، تو وہ آئی اور اپنی بیٹی کو بچاتی ہیں اور شوہر کو دھکا دیتی ہے، پتی کو کمرے میں بند کر دیتی ہے. جب نشہ اترتا ہے تو وہ دروازہ اندر سے پیٹتا ہے، یہ دروازہ کھولتی ہے،
वो सहाबी अपनी बीवी को मारते और पीटते हैं। जब बीवी पीट चुकी तो कहने लगी थक गए हो क्या और नहीं मारोगे? फिर उसने अपनी बीवी को गले से लगा लिया और कहा तुम जानती हो कि तुमने मुझे बंद कर दिया इसलिए मैंने मारा। हाँ मार तो लिया लेकिन पूछा नहीं कि क्यों मैंने बंद किया। आज तुमने शराब कुछ ज्यादा ही पी रखी थी। कहा वो तो हो जाता है कभी कम कभी ज्यादा, अगर पी ली तो क्या हुआ? नहीं मेरे हस्बैंड, नहीं मेरे पति, आपने आज इतनी पी ली कि आप बीवी में और बेटी में अंतर नहीं कर सके, फर्क नहीं कर सके। आपने अपनी बेटी का हाथ पकड़कर खींचना शुरू कर दिया, उसके साथ गंदा काम करने का इरादा कर लिया। अगर मैं वक्त ना आती तो बेटी की इज्जत लुट जाती, बेटी की इज्जत तार तार हो जाती। साहबी ये जुमला सुनते आंखों में आंसू आ जाते, सारों की तार रोते, आसमान पे नजर डालते हैं कि अल्लाह यही जुमले सुनने के लिए तूने मुझे जिंदगी दी है, क्या यही मुझे सुनना बाकी रह गया था? ये जमीन फट जाती, मैं जमीन में धंस जाता, आज के बाद कौन सा चेहरा लेकर मैं अपनी बेटी के सामने आऊंगा? फिर कहने लगे अल्लाह तू गवाह रहना, आज के बाद मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। जब शराब हराम नहीं हुई थी, शराब पीने की गुंजाइश मौजूद थी, जब हराम नहीं हुई थी तो लोग इसका नुकसान देखकर हमेशा छोड़ने की नीयत कर लेते थे, कसम खा लेते थे कि हम इसको हाथ नहीं लगाएंगे। नौजवानों जब हराम नहीं हुई तब लोग इसको छोड़ने की कसम खा लेते थे। तुम्हारे नबी ने इसको हराम करार दिया है, हराम करार दिया है। जैसे सूअर का गोश्त हराम है, जैसे गधा हराम है, जैसे कुत्ते का गोश्त तुम नहीं खा सकते हो ये हराम है, उसी तरीके से शराब हराम है। तुम कैसे पी लेते हो, कैसे तुम्हारे हालत के नीचे उतर जाती है? कुरान इसको शैतान की गंदगी कहता है। इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमल शैतान। शराब, जुआ, आस्थानों के नाम पे फाल चढ़ाए हुए फाल, तीरों के फाल, जुआ और अंसाब, अज़लाम और पासे के तीर, ये सारी की सारी चीजें रिज्सुम मिन अमल शैतान, शैतान की गंदगी है। अल्लाह ने ये नहीं कहा हराम, रिज्सुम मिन अमल शैतान, शैतान की गंदगी है। एक इंसान अपनी गंदगी नहीं खा सकता है, दूसरे की गंदगी खाना तो बहुत दूर की बात। आपने यहाँ लैट्रीन की खा के दिखाओ, नहीं खा सकते हो। आप अपनी गंदगी नहीं खा सकते हो, दूसरे की तो बहुत दूर की बात। अल्लाह ने कहा ये सब चीजें हराम नहीं, रिज्सुम मिन अमल शैतान, शैतान का पायखाना है, शैतान की गंदगी है, शैतान की लैट्रीन है। खाओ, कितना खाओगे? अल्लाह ताला ने इसको शैतान की गंदगी करार दिया है। रिज्सुम मिन अमल शैतान, ये शैतान की गंदगी है, शैतान की गंदगी। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो, मुफस्सिरीन ने लिखा है हराम की जगह पर यहाँ अल्लाह ने रिज्स क्यों इस्तेमाल किया, ताकि आदमी के माइंड में, दिमाग में रहे